جو لائک اور کمنٹ کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ تو شروع کرتے ہیں۔ زنیرہ اسے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس کی حالت فی الحال بہت خراب تھی، اسی لیے سوال جواب کے بجائے اسے بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور اس کے ہونٹوں سے رشتے خون کو صاف کر کے وہاں دوا لگا دی۔ ٹیشو کی مدد سے آنسوؤں سے تر چہرے کو اچھی طرح صاف کیا۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتی رہی، جو مسلسل سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی، مگر شاید مسلسل رونے کے باعث ہچکی بندھ چکی تھی، اسی لیے وقفے وقفے سے اس کا وجود حرکت کر رہا تھا۔ تبھی نازلی بھی کمرے میں آ گئی۔ زنیرہ نے نازلی کو دیکھا اور پھر دوبارہ ساوری کی طرف متوجہ ہوئی۔ نازلی آ کر ساوری کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ہوں میں۔ نازلی کو دیکھ کر اسے مزید رونا آیا۔ ایسے رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے سب دیکھا ہے اور التمش نے بچا لیا نا تمہیں۔ اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ ان دونوں کی باتوں پر زنیرہ نے حیرت سے نازلی کی طرف دیکھا۔ مطلب اسے بھی پتا تھا؟ مگر کب سے؟ تمہیں کب سے پتا تھا؟ زنیرہ نے نازلی سے سوال کیا تو وہ ایک پل کے لیے سر جھکا گئی۔ جس دن آپ کے بیٹے نے نکاح کیا تھا، میں تب سے جانتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں یہاں بیٹھ کر باتیں کرو، میں آتی ہوں۔ ان دونوں کو وہیں چھوڑ کر وہ کمرے میں آ گئی۔ دل بے چین ہو رہا تھا۔ وہ کسی جلے پاؤں کی بلی کی طرح پورے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دماغ میں ہزاروں سوال پنپ رہے تھے، بہت سارے وہم وسوسے من میں پیدا ہو رہے تھے۔ کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ویسا تو نہیں، کیا اس نے ساوری سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کیا ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ایسی تو نہیں کی تھی۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ میری تربیت بھول گیا ہے؟ اسے یہاں آنا چاہیے، میرے سوالوں کا جواب دینا ہوگا۔ دل و دماغ کی جنگ سے گھبرا کر اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا اور خود صوفے پر بیٹھ گئی۔ سوچا ہی نہیں تھا زندگی ایسا موڑ لے گی۔ وہ تو پورا فوکس خالد بلوچ سے بدلہ لینے پر لگائے بیٹھی تھی اور یہاں اس کے اپنے بیٹے نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال لی تھی۔ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ التمش کو اس کے پاس آنا چاہیے۔ اسی وقت وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آنکھوں میں کوئی پیار محبت والا تاثر نہیں تھا۔ آج وہ اپنے بیٹے سے سوال کرنے والی تھی۔ اگر سوالوں کے جواب اس کی توقع کے مطابق نہیں ملے تو وہ کیا کرے گی؟ وہ خود نہیں جانتی تھی، مگر اس کا دل بارہا دعا کر رہا تھا، خدا نہ کرے التمش کچھ ایسا بول دے جس کے بعد وہ کوئی سخت فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ تم نے خالد بلوچ کی بیٹی سے شادی کی، چھپ کر، کسی کو نہیں بتایا، اپنی ماں کو بھی نہیں۔ وجہ جان سکتی ہوں؟ اپنی ماں کے لہجے کو اتنا سخت اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کیا۔ اسبات میں سر ہلا کر وہ ان کے پاس صوفے پر آ بیٹھا اور پھر زنیرہ کو بھی اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھنا پڑا۔ میں نے اس سے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، یہ کوئی جواز نہیں ہے۔ تم نے کہا تھا کہ تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے جس کا نام شاید فضا تھا، اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے تو مجھے اس کے گھر جانا تھا انہیں منانے کے لیے۔ اب تم اس بات سے مکر نہیں سکتے۔ میں اپنی بات سے نہیں مکر رہا، لیکن فضا سے مجھے کوئی محبت نہیں تھی، بلکہ وہ سب ایک پلان کا حصہ تھا۔ پلان کا حصہ؟ فضا سے شادی کرنا ایک پلان کا حصہ تھا؟ اور وہ کون ہے جس سے شادی کرنا تمہارے پلان کا حصہ ہو سکتا تھا؟ اگر تم یہ بات ساوری کے لیے کہو تو شاید میں تمہاری اس بات کو مان بھی لوں، لیکن فضا؟ الجھاؤ مت التمش، مجھے پوری بات بتاؤ۔ ماں، ساوری سے میں نے شادی کی کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی۔ میں آپ کی رضامندی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر درمیان میں کچھ ایسی بات ہوئی جسے لے کر مجھے بہت غصہ آیا۔ پھر مجھے اسی دن دادا جی کی پوری وصیت کے بارے میں بھی پتہ چلا، جس کے اصول یہ تھے
کہ تیسری پیڑھی کا ہونے والا سب سے پہلا بچہ ہی اس پوری جائیداد کا وارث بنے گا، تو میں نے اس سے شادی کی اور اپنا تعلق قائم کر لیا۔ تو پھر تم سیدھا یوں کہو کہ بچے کی خاطر تم نے اس سے جائیداد کے لیے شادی کی ہے۔ یہ پیار محبت کیا چیز ہے؟ پیار تو تم فضا سے ہی کرتے ہو نا۔ میں آپ سے بارہا کہہ رہا ہوں کہ مجھے فضا سے محبت نہیں، اور ساوری مجھے اچھی لگتی تھی، لیکن فضا بھی مجھے لے کر پلان بنا رہی تھی۔ وہ مجھے دھوکہ ہی دے رہی تھی، اور ساوری سے میں ہمیشہ ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اپنے قدم پیچھے اس لیے رکھے کیونکہ وہ خالد بلوچ کی بیٹی تھی۔ آپ اور خالد بلوچ کے درمیان دشمنی کا کتنا بڑا رشتہ ہے یہ میں بخوبی جانتا ہوں، بلکہ میں خود خالد بلوچ سے بے پناہ نفرت کرتا ہوں۔ پھر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، مجھے کسی بھی طرح اسے اپنا بنانا تھا، اور بنا لیا۔ تم جانتے ہو وہ بچی ہے، ابھی پورے 18 سال کی بھی نہیں ہوئی۔ میں جانتا ہوں، مگر میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، نہیں روک پایا خود کو۔ تم بیوقوف بنا رہے ہو۔ مجھے پہلے تم یہ بتاؤ کہ فضا سے شادی کرنا جب تمہارے پلان کا حصہ تھا، بھلے وہ تمہیں دھوکہ دے رہی تھی، تو تم نے اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ میرا دل نہیں چاہا کہ میں ساوری کو دھوکہ دوں۔ پھر بس میں نے اپنا پلان چینج کر دیا اور اسی کا ہو کر رہ گیا۔ جب تم اپنے پلان کے مطابق چل رہے تھے تو بیچ میں ساوری سے شادی کرنا کہاں سے آ گیا؟ میں کہہ رہا ہوں ماں، درمیان میں کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ مجھے ساوری سے شادی کرنی پڑی، اور اچانک ہی اپنا پلان بھی تبدیل کرنا پڑا۔ اور مجھے بتاؤ وہ وجہ کیا ہے جس نے تمہیں اپنا پلان بدلنے پر مجبور کر دیا؟ زنیرہ تو آج بال کی کھال نکالنے پر لگی ہوئی تھی۔ التمش کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ یہ راز تو آج تک اس نے کبھی ساوری کو بھی نہیں بتایا تھا۔ التمش، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، یوں چپ رہنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، تمہیں آج میرے سوالوں کا جواب دینا ہی ہوگا۔ خالد بلوچ نے ساوری کو بیچنے کی سازش کر لی تھی۔ تم ہوش میں تو ہو؟ خالد بلوچ اپنی بیٹی کو کیوں بیچے گا؟ ان کے پاس پیسوں کی کمی تھوڑی ہے۔ پیسوں کے لیے نہیں بیچ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ 18 سال کی ہو جائے گی، وہ لوگ آ کر اسے لے جائیں گے اس شرط پر۔ آگے بھی بولو۔ وہ خاموش ہو گیا۔ شرط یہ تھی کہ وہ لوگ خادم، مبشر اور مجھے جان سے مار دیں۔ اپنے بیٹے کی بات پر وہ کچھ پل کے لیے سکتے کی حالت میں آ گئی۔ قتل کی سازش کے بدلے اپنی بیٹی بیچ رہا تھا۔ یہ بلوچ خاندان اتنا گر سکتا ہے، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ کچھ پل کے لیے تو مانو زنیرہ کو سانپ ہی سونگھ گیا ہو۔ خادم، مبشر اور میں اس کے راستے سے ہٹ گئے تو پوری جائیداد خالد بلوچ کی ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے اتنے بڑے نہیں کہ وہ وارث پیدا کر سکے، اسی لیے اس نے ہمیں ہی راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا۔ اس لیے مجھ پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا تھا۔ میری گاڑی کو ٹرک سے اڑانے کی سازش کی گئی تھی۔ ایک بار مجھ پر فائرنگ بھی ہوئی۔ میں کسی بھی طرح بچ گیا، مگر پھر میں نے ساوری سے شادی کر لی، اسے اپنا بنا لیا۔ مانتا ہوں وہ جھوٹی ہے اور اس وقت پریگننٹ بھی ہے، مگر بلوچ خاندان کو منہ توڑ جواب دینے کا اس سے بہتر کوئی راستہ میرے پاس نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے یکایک اپنا پلان چینج کر دیا۔ مگر میں نے ساوری کے ساتھ غلط نہیں کیا۔ اسے بہت محبت کرتا ہوں، اسے محبت کے ساتھ رکھتا ہوں، اور ساری زندگی اسے اپنے ساتھ رکھوں گا۔ اس کے ساتھ میں نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ میں جانتا ہوں وہ بہت معصوم ہے۔ ہمیشہ سے ہی خالد بلوچ اسے جوتے کی نوک پر رکھتا آیا ہے۔ وہ اسے بیٹی نہیں مانتا۔ ماں اسے کبھی نفرت نہیں کرنا۔ میں جانتا ہوں آپ کبھی کسی معصوم سے نفرت نہیں کرتے، مگر پھر بھی ذرا سی رنجش بھی اس کے لیے اپنے دل میں نہیں پالنا اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ اب گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر اپنی ماں کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے ان کی آنکھوں میں دیکھ کر التجا کر رہا تھا۔ وہ آپ کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے،
میں چاہتا ہوں آپ اس کا بہت سارا خیال رکھیں، اس کا ساتھ دیں۔ یہ لوگ اس کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، آج آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اور ویسے بھی آپ روزانہ ہی ان لوگوں کا اس کے ساتھ سلوک دیکھتی آئی ہیں۔ وہ اس وقت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے امتحان دیکھے، بس میں نے سوچا کہ اگر ایک امتحان وہ بھی دے لے گی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ ہم اکیلے تھے، مگر اس کے امتحان میں میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ اسی لیے میں نے اپنے اور اس کے رشتے کو مکمل کر کے اپنا بچہ پلان کر لیا۔ اب ہمارا وارث آئے گا اور بلوچ خاندان کے ہاتھ کچھ نہیں رہے گا۔ زنیرہ نے خاموش نظروں سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ وہ اس کی ساری باتوں کو سمجھ سکتی تھی۔ غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا۔ مگر التمش، کیا جائیداد اتنی ضروری ہے کہ تم 17 سال کی لڑکی کو ماں بنا دو گے؟ نہیں ماں، جائیداد اتنی ضروری نہیں تھی، لیکن آپ کا وقار، ان کے مظالم اور بلوچ خاندان کے اکڑ توڑنا تو بہت ضروری تھا۔ اب ساری زندگی ظلم سہتے تو نہیں رہ سکتے۔ ابھی کچھ دن پہلے انہیں صرف وارث آنے کی خبر ہی ملی تھی کہ مبشر کی بیوی ماں بننے والی ہے۔ انہوں نے اپنی اوقات دکھانا شروع کر دی۔ ہر کسی کا غرور آسمان پر پہنچ چکا ہے۔ مبشر نے پہلے ہی دن اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے دی، اور باقی ان کا سلوک آپ دیکھ رہی ہیں۔ بلکہ آپ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ آپ تو ان لوگوں کے درمیان رہتی ہیں، میں تو پھر بھی باہر چلا جاتا۔ اس کی باتوں پر وہ خاموش ہو گئی۔ کتنی ہی دیر التمش بولنے کا انتظار کرتا رہا، مگر وہ نہیں بولی۔ پھر وہ خاموشی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں آپ فی الحال مجھ سے ناراض ہیں۔ میں نے آپ سے یہ سب کچھ چھپا کر کیا، مگر بہت جلد آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں نے جو کیا صحیح کیا۔ ہاں، کچھ میری غلطی تھی، اسے میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن اس غلطی کے درمیان بھی میں نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اپنی بات پوری کر کے وہ زنیرہ کو سوچوں میں ڈوبا چھوڑ کر باہر چلا آیا۔ وہ مشکل آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا تو سفید روشنی کے ساتھ سفید ہی چھت کے اوپر لگے پنکھے پر نظریں گئیں۔ کچھ پل کے لیے تو دماغ معاف ہی رہا، مگر دھیرے دھیرے وہ سارے لمحے یاد آتے گئے جب خادم بلوچ نے اسے 2 گولیاں مار کر اپنے آدمیوں کے ذریعے کھائی سے نیچے پھینکوا دیا تھا اور وہ جھاڑیوں میں پھنس گیا۔ اسے بس اتنا ہی یاد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا وہ زندہ تھا؟ یہ روشنی کیسی تھی؟ چھت اور پنکھے کو دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نظر گھما کر آس پاس دیکھا تو اپنے قریب ہی اریبہ کو بیٹھے دیکھ کر بھی اسے یقین نہیں آیا۔ کیا وہ زندہ ہے؟ کچھ لمحات تو خود کو یقین دہانی کروانے میں ہی لگ گئے کہ وہ واقعی زندہ ہے۔ گولیاں لگتے وقت اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آنکھیں کھول پائے گی۔ یہ نئی زندگی اسے کس نے دی؟ اریبہ اس وقت اس کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے بازو پر اپنا سر رکھ کر سو رہی تھی۔ گہرے سانس لے کر وہ خود کو اس بات کی یقین دہانی کروانے لگا کہ اس کے وجود میں ابھی بھی سانس باقی ہے، وہ زندہ ہے۔ یہ اس کے لیے شوق جیسا تھا۔ اتنی حیرت تو اسے تب نہیں ہوئی تھی جب خادم بلوچ نے اسے گولیاں مار دی تھی۔ میں یہاں کیسے آیا؟ وہ بڑبڑانے لگا، مگر حلق سے آواز نہیں نکلی، صرف لب ہل رہے تھے۔ ہاتھوں میں جنبش ہوئی اور اسی وقت اس کے ہاتھوں میں حرکت محسوس کر کے اریبہ کی نیند کھل گئی۔ یکدم اپنا سر اٹھا کر اس نے شان کی طرف دیکھا جسے ہوش آ چکا تھا۔ پل بھر میں ہی اس کی آنکھوں میں نمی آئی، خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ شان کو چھوڑ کر وہ بھاگتے ہوئے باہر مختار صاحب کے پاس آئی۔ شان کو ہوش آ گیا۔ اس ایک جملے کو اس نے اس جوش و جذبے اور خوشی سے ادا کیا تھا، یہ بس وہی جانتی تھی۔ اس کے چہرے سے خوشی کی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ مختار صاحب کو بھی جیسے زندگی کی نوید مل گئی ہو۔
وہ دوڑتا ہوا اندر آیا۔ شان کو آنکھیں کھولے دیکھ کر اس کی بھی سانس میں سانس آئی۔ آنکھوں میں خوشی کے آنسو دونوں کے ہی جھلملا رہے تھے۔ شان نے نرم مسکراہٹ لیے ان دونوں کی طرف دیکھا۔ نہ جانے یہ معجزہ کیسے ہوا، لیکن اگر ہو گیا تھا تو اس زندگی کو اپنے کے لیے ہی وقف کرے گا۔ میرا بچہ زندہ ہے، مختار صاحب نے آگے بڑھ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اریبہ بھی واپس اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی اور شان کے ہاتھ کو دوبارہ اپنے ہاتھ میں لیا۔ تمہارا یہ حال کس نے کیا تھا؟ مختار صاحب نے سوال کیا، مگر وہ دونوں ہی سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ان دونوں کے سوال پر اس نے نفی میں سر ہلایا، مگر مختار صاحب کو کہیں نہ کہیں شک تھا۔ یہ حال ضرور بلوچ خاندان کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا، تم میری بات نہیں مانتی۔ دور رہو اس بلوچ خاندان سے، وہ پتھر دل لوگ ہیں، وقت کے فرعون ہیں۔ اریبہ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کس بلوچ خاندان کی بات کر رہے تھے؟ بلوچ خاندان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ میرا کچھ بھی کاٹ سکے۔ جب تک خدا نہیں چاہتا تب تک وہ مجھ سے میری زندگی نہیں چھین سکتے۔ بڑی مشکل میں حلق سے آواز نکال کر شان نے مختار صاحب کو تسلی دی، مگر انہیں پھر بھی تسلی نہیں ہوئی۔ میرا دل کیوں نہیں مان رہا؟ پھر تم مجھے بتاؤ، یہ سب کس نے کیا؟ لٹیرے تھے، پیسے مانگ رہے تھے، میرے پاس نہیں تھے تو یہ سب کر دیا۔ وہ دونوں کچھ پل شان کو دیکھتے رہے۔ ہم ان کے خلاف کیس کریں گے۔ اریبہ رونے لگی۔ نہیں، میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، اسی لیے بس جانے دے۔ ہمیں نئی زندگی مل گئی، بہت ہے۔ ایسے کیسے جانے دے؟ کچھ تو یاد ہوگا۔ نہیں، مجھے کچھ نہیں یاد۔ آپ لوگ پولیس والوں کی طرح مجھ سے سوال نہ کریں، مجھے بہت درد ہو رہا۔ شان نے اپنی تکلیف بیان کی۔ ہم بھول گئے، معاف کرنا، تم آرام کرو بس۔ تمہیں آنکھیں کھولے دیکھ لیا، یہی بہت ہے۔ وہ لوگ کچھ دیر وہیں بیٹھے شان سے باتیں کرتے رہے، اسے تسلی دیتے رہے۔ مختار صاحب تو اسے باتوں باتوں میں ڈانٹ بھی رہے تھے کہ دوبارہ گھر سے دور نہیں جانا، کسی سے پنگا نہیں لینا، کسی سے جھگڑا نہیں کرنا، اگر کوئی پیسے مانگے تو اسے دے دو۔ 4 دن ہم روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، لیکن کم از کم تم زندہ سلامت رہو۔ اس وقت مختار صاحب کے چہرے پر اطمینان تھا اور اریبہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ خوش تھے۔ دروازے کے باہر کھڑے انسان کے چہرے پر ان تینوں کو خوش دیکھ کر مسکراہٹ آئی۔ اس وقت وہ تینوں ڈیرے پر موجود تھے۔ ان میں سے کسی کو امید نہیں تھی کہ ان کے سر پر ایسا دھماکہ کیا جائے گا۔ خادم بلوچ کو مانا دنیا ہی لٹ گئی ہو، ایسا لگ رہا تھا کسی نے جنت کے خواب دکھا کر اسے دوزخ میں پھینک دیا ہو۔ وہ لٹی پٹی حالت لے کر مجھے ہنسی آ رہی ہے، آپ لوگ ایڈجسٹ کرنا۔ لٹی پٹی حالت لے کر ایک سائڈ پر بیٹھا ہوا تھا، منہ سے کوئی لفظ ہی نہیں نکل رہا تھا۔ حالانکہ شاہد مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے، کچھ تو بتاؤ۔ مگر وہ تو جیسے سکتے کی حالت میں چلا گیا تھا، جبکہ خالد بلوچ ابھی ہوش و حواس کی دنیا میں موجود ہے۔ اس نے شاہد کی گوشے گزار سارا معاملہ کیا تو کچھ پل کے لیے وہ بھی سکتے کی حالت میں آ گیا۔ وہ التمش بلوچ کل تک ایک طرف اس کی بیٹی سے عشق لڑا رہا تھا اور دوسری طرف اس نے 4 ماہ سے خالد بلوچ کی بیٹی کو بھی
प्रेग्नेंट कर रखा था। इन सबसे बड़ा खिलाड़ी तो वो निकला जिसने अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काट दी और इन्हें पता भी नहीं चला। शाहिद को वाकई अपनी माँ की बात दुरुस्त लगी। वो ज़रूरत से ज़्यादा चालाक था। कोई नहीं जानता था वो कब क्या करेगा। खालिद बलोच की अना पर वार हुआ था। उसकी बेटी को उसी के घर के अंदर शादी करके प्रेग्नेंट कर दिया। उसके साथ मरासिम बनाता रहा और उसे पता भी नहीं चला। इतना बड़ा धोखा उसके साथ कैसे हो गया। वो जो सावरी को मोहरा बनाकर अपने भाई को ही धोखा देना चाहता था, उसके ज़रिए उन तीनों को अपने रास्ते से हटाकर खुद इस जायदाद का मालिक बनने वाला था। उस मोहरे को ही अल्तमश बलोच ने नाकारा कर दिया। अब वो उसका बच्चा पैदा करने वाली थी तो कौन उसे खरीदेगा। जिन लोगों ने डील की थी उन लोगों ने कुंवारी लड़की की डील की थी और इसकी खूबसूरती देखकर वो लोग दंग रह गए। लेकिन यहाँ तो उसकी खूबसूरती का जायका उनका भांजा चख चुका था, बल्कि उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। अब अगर उन लोगों को पता चला कि वो लड़की शादीशुदा होने के साथ साथ प्रेग्नेंट भी है, तब वो खालिद बलोच के साथ क्या करेंगे। इसे तो अपनी जान का खतरा पड़ गया था। आंखों में नफरत और बदले की आग जलने लगी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इसका हट जाना उसे अपनी माँ की इज्जत दोबारा लुटवा कर भरना पड़ेगा। खालिद बलोच ने शराब पीते हुए बोतल ज़मीन पर पटक कर तोड़ दी। शाहिद ने उसके गुस्से से भरी आंखों को देखा, मगर खादिम और शाहिद दोनों ने किसी बात का रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे खालिद जज्बाती है और जज्बात में आकर हमेशा गलत काम ही करता है। देखो, फिलहाल जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। वक्त उनकी झोली में है। इनका लक अच्छा चल रहा है। हमें सोच समझ कर काम करना होगा। शाहिद ने उसे किसी भी इंतहाई कदम को उठाने से बात की। सोचो और समझो तुम लोग, मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है ये तुम में से कोई नहीं जानता। बस बहुत हुआ। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। इन दोनों की बात सुने बगैर वो तनफन करता हुआ डेरे से बाहर निकल आया। शराब ज़्यादा पीने के बाद उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, मगर फिर भी गाड़ी में बैठकर उसने ड्राइवर को वापस हवेली आने का बोल दिया। आज वो क्या करने जा रहा था इसे खुद नहीं पता। अपनी कमर के पीछे तकिया रखकर वो इस वक्त बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए खामोश बैठी। इसे समझ नहीं आ रहा था अब आगे क्या करे, इसका क्या रिएक्शन होगा। रोने के बाद 2 घंटों से खामोश रहने के बावजूद भी आंखों में नमी अब भी वाक़ थी। हालांकि नाज़ली उसे समझा कर गई थी कि सब ठीक होगा, लेकिन यूं जुनैरा का उठकर उन दोनों के दरमियान से चले जाना उसे इस बात का खटका लगा गया कि शायद वो नाराज़ है, शायद जुनैरा को वो अच्छी नहीं लगती। तभी दरवाज़ा खुला। भारी कदमों की चाप और मखसूस खुशबू से ही जान गई अल्तमश आया होगा, इसीलिए खामोश आंखें बंद करके बैठी रही। इसके बराबर बैठकर पेट पर रखे हाथों पर अपना भारी हाथ रखकर दूसरा हाथ सावरी के गाल पर रखा तो वो सिसक पड़ी। खालिद बलोच के थप्पड़ मारने पर उसका पूरा गाल दुख रहा था और जलन भी हो रही थी। नम आंखें खोल कर उसने अल्तमश की तरफ देखा। आंखों में नमी भरने लगी, जिसे समझते हुए अल्तमश ने अपनी शहादत की उंगली उसके कपकपाते होंठों पे रखी। रोने की ज़रूरत नहीं है, जितना रोना था रो लियो। वरना मना करने के बावजूद भी वो गुस्ताख आंखों से छलकने लगे। इसे खुद पर से कंट्रोल खो रहा था। सावरी में कह रहा हूँ, रोने की ज़रूरत नहीं है। अल्तमश ने ज़ब्त से लब खींच कर उसे रोने से बाज रखा, मगर उसकी बात सुने बगैर वो अगले ही लम्हे उसके सीने से आ लगी और बेतहाशा दोबारा रोने लगी। गहरा सांस भर के अल्तमश ने उसे अपनी मजबूत पनाहों में कैद कर लिया और पीठ को थपथपाया।
छुपाते हुए उसे नॉर्मल करने की कोशिश की। एक हाथ सर के पीछे रखा और दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। बार बार वक्फे वक्फे से वो उसे खामोश होने का भी बोल रहा था, मगर वो शायद आज जी भर के रो लेना चाहती थी। दिल में जितना गुबार था वो निकाल देना चाहती थी। कितने ही देर उसके आंसू अल्तमश की शर्ट को भिगोते रहे। वो नहीं जानती थी उसके आंसू अल्तमश को किस कदर अजियत देते हैं। वो कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता था। अपनी वजह से उसकी आंखों में जितने आंसू आए, आज तक वो इन्हीं को सोचकर शर्मिंदा होता रहा। अब अगर तुम खामोश नहीं हुई तो मैं बाहर जाकर तुम्हारे बाप के साथ वो करूँगा जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। खामोश हो जाओ। जिसने तुम्हें मारा है, जिसने तुम्हें अजियत दी है, उसे दुगनी अजियत से गुजरना होगा। अब वो उसे क्या बताती, वो इन्हीं की वजह से तो रो रही थी। वो जानती थी वो सब लोग उससे मोहब्बत नहीं करते, मगर इतनी नफरत करते हैं कि उसकी कोई भी बात सुने बगैर इसे जान से मारने पर आमादा हो गए। इस पर किस कदर गंदे इल्ज़ाम लगाए। खालिद बलोच ने बाप होने के बावजूद उसकी माँ के लिए कितने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। किस कदर बुरे लोग थे। इन लोगों के दरमियान वो हमेशा से रहती आई थी। इतना तो तय था यहाँ उसका कोई सहारा नहीं था। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने साथ कहीं बहुत दूर ले चले। हम दूर चले जाते हैं इन लोगों से, ये अच्छे नहीं हैं। उसके सीने से सर उठाकर हिचकियाँ लेते हुए अपने आंसू साफ करते वो सर झुकाकर अपनी फरमाइश बताने लगी। इसकी बात पर वो गहरा सांस लेकर सावरी के चेहरे को दोनों हाथों के प्यालों में भर के, मैं जानता हूँ ये लोग अच्छे नहीं हैं, बल्कि बहुत वक्त से जानता हूँ, लेकिन मुश्किलों से भागने वाला बहादुर तो नहीं होता, और मेरी सावरी बहुत बहादुर है। मैं बहादुर नहीं हूँ। इसकी आंखों में दोबारा नमी आने लगी। अब अगर तुम रोई तो मैं थप्पड़ मार दूँ। अल्तमश ने अपना हाथ उसकी आंखों के सामने लहराया। वो दोबारा आंसू पीती अपना सर झुका गई। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है, जाओ उनसे अपना बदला लो। इन्हें बता दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। कोई तुम्हारी तरफ उंगली भी नहीं उठा सकता। जानती हो, बहुत अच्छा हो जो सबको हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। मैं चाहता था कि अब तुम माँ बनने वाली हो तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा केयर की जाए, तुमसे कोई काम ना करवाया जाए, तुम्हारे नखरे उठाए जाएं, तुम्हारी फरमाइशें पूरी की जाएं, जैसे वो तुम्हारी भाभी शबाना अपनी फेक प्रेगनेंसी पर उठवा रही है। इसके दिमाग से ये सारी बातें गुजर रही थी। वो बस ये सोच रही थी कि अगर अल्तमश वक्त पर नहीं आता तो, अगर आप टाइम पर नहीं पहुंचते तो वो मुझे गोली मार देती। वो तुम्हें कभी भी गोली नहीं मार सकती। अंगूठों की मदद से उसने सावरी की आंखों में आई नमी को नरमी से साफ किया। आप ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वहाँ अदनान मौजूद था और यहाँ हवेली में मेरे और भी बहुत सारे आदमी मौजूद हैं जो तुम्हें कुछ नहीं होने देते। और मेरा दोस्त अदनान जो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था, वो एक बार के लिए अपने सीने पर तो गोली खा सकता था, मगर तुम्हें कुछ नहीं होने देता। और जैसे ही मुझे तुम्हारी खबर मिली, मैं सर पे पाँव रख कर फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ा कर आया हूँ। और तुम्हें लगा कि मैं नहीं आऊँगा? पागल लड़की, भला मैं अपनी सावरी के लिए क्यों नहीं आऊँगा? मेरी छोटी सी बीवी का छोटा सा दिमाग। अल्तमश ने उसके सर पर हल्की सी चिपत रसीद की। इसकी इस कदर मोहब्बत पर एक बार फिर सावरी की आंखों में नमी आ गई। मैं कह रहा हूँ, अब तुमने नहीं रोना, वरना बहुत बुरा मारूंगा। आपकी माँ नाराज़ है। अपनी नमी को पीछे धकेल कर वो चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई। मेरी माँ, इनका दिल बहुत नरम है, वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। बाकी जो थोड़ी बहुत गलतफहमी थी या उनके जितने भी सवालों के जवाब थे, वो मैं दे आया हूँ। सावरी के चेहरे पर सुकून देखकर वो खुद भी पुरसुकून हो गया, मगर फिर उसकी नज़रें सावरी के फटे होंठों पर ठहर सी गईं। ये किसने किया है?
انگوٹھے کی مدد سے زخم کے قریب सहलाते हुए وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کرنے لگا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں پوچھ رہا ہوں یہ کس نے کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ وہ تینوں مار رہے تھے، پتہ نہیں کس سے ہوا ہے۔ وہ نظریں جھکا گئی، آنکھوں میں ایک بار پھر نمی اترنے لگی تو التمش نے گہرا سانس لیا، آنکھوں میں سرد تاثرات ٹھہرے۔ صابری نے آگے بڑھ کر اپنے زخمی ہونٹوں سے ہی اس کے ہونٹوں کو چھپا۔ مجھے آپ سے آج دوبارہ محبت ہو گئی۔ وہ اس کے سینے سے آ لگی۔ اچھا، مگر وہ کیوں؟ مسکراتے ہوئے التمش نے اپنی باہوں کا حصار اس کے نازک وجود کے گرد بنایا۔ وہ اس لیے کیونکہ آج آپ نے جو وعدہ کیا تھا وہ سچ کر دکھایا۔ محبوب اپنے وعدوں پر پورا اتر جائے تو محبت دگنی ہو جاتی ہے۔ ارے باپ رے، میری چھوٹی سی بیوی ہو کر اتنی گہری بات۔ چلو میں تمہارے لیے کھانا منگواتا ہوں۔ کھانا کھانا، پھر دوا لینا اور پھر آپ کے آغوش میں سو جاؤں گی۔ اس کے سینے پر تھوڑی رکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بالکل۔ التمش نے اپنی ناک کی نوک کو اس کے ناک کی نوک پر رگڑا۔ سب لوگوں کے تشدد کے بعد اس کے وجود میں اٹھتی حرارت وہ بخوبی محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس کے کھانے اور دوائی کا انتظام کیا اور پھر بھرپور سیر کروانے کے بعد اسے میڈیسن دے کر اپنی باہوں کے آغوش میں لے کر لیٹ گیا۔